سورۃ الطٰہٰ میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، تو آج ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ جو فرعون تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ جو اس کے تخت پر وارث ہو جائے گا، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو جو ہے قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک سال قتل کرتا تھا، دوسرے سال نہیں، تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کر دیا کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس دریا اسے کنارے ڈال دے گا، اور میرا اور خود اس کا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن یعنی فرعون اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ تو جب وہ صندوق پہنچا وہاں پر فرعون کے محل کے پاس، اور اس کی کنیزوں نے اٹھا کر جا کر دے دیا محل میں، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی شکل بنائی تھی کہ اس پہ محبت ڈال دی تھی، تو اس کو محبت آ گئی فرعون کی عورت کو، بیوی کو، تو انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ اور پھر ان کی بہن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کنارے کنارے 7 سال چلتی رہی، محل تک پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا کسی کا بھی دودھ۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک خاندان کا پتہ بتاؤں جو ان کی کفالت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، ظاہر وہ ایک ماں تھی، کہ ہم نے بچہ تمہیں لوٹا دیا اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دی اور تمہارے غم کو دور کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم سورۃ الطٰہٰ دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ کیا کیا احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المحمود بکل لسان، المعبود فی کل زمان، اختص وحدہ بالبقاء وکتب علی جمیع الخلائق الفناء۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہر زبان سے کی جاتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہی باقی اور قائم رہنے کے ساتھ خاص ہے، اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ اس نے فنا کو لازم کر دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی فنا ہو جائے گا، موت کا مزہ چکھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 37 سے۔ ٹرانسلیشن سورۃ الطٰہٰ ہے اور جز ہمارا 16 ہے، قال عالم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، و اور لا البتہ، قد تحقیق، مننا احسان کیا تھا، نا ہم نے، مننا احسان کیا تھا ہم نے، علیکا اللہ پر، کا تجھ، علیکا تجھ پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، مرتن ایک بار، اخرى اور بھی رننگ ٹرانسلیشن، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر ایک بار اور پھر احسان کیا۔ تو مطالبات کی منظوری، یعنی جو کچھ درخواستیں تم نے پیش کی، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ انہیں شرح صدر عطا ہو، ان کی زبان کی گرہ کھل جائے تاکہ لوگ ان کی بات سن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جو کچھ درخواستیں تم نے پیش کی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ سب کی سب منظور کی جاتی ہیں۔ ان احسانات کے علاوہ پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ احسانات یاد دلاتے ہیں جو ان کی پیدائش سے لے کر تاحال ان پر کیے گئے ہیں۔ اور اصل میں اس میں نا سورۃ القصص میں بھی کافی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم خاص اسی مہم کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کام کے لیے ہماری زیر نگرانی تمہاری پرورش ہوتی رہی ہے۔ فرعون جیسے جابر بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے
جن صفات کی ضرورت تھی وہ تمہیں ودیت کر کے اس کام کے لیے اے موسیٰ تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ تو قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم سے جب وہ شیر خوار بچے تھے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ تو ہم پہلے 4 آیتوں کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں، 37، 38، 39، 40 انشاءاللہ نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیات تھی جس کی تلاوت ہم نے سنی 37، 38، 39، 40۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں 38 پہ انشاءاللہ۔ جب اوحینا وہی الہام کی ہم نے الا طرف امی ماں کا تیری الا امی کا طرف تیری ماں کے ماں جو یوہا وہی الہام کی جاتی ہے۔ رواں ترجمہ آپ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اے موسیٰ وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اذ اوحینا الا امک ما یوحا، یعنی جب کہ وحی بھیجی ہم نے آپ کی والدہ کے پاس ایک ایسے معاملے کی جو صرف وحی سے ہی معلوم ہو سکتا تھا، وہ یہ کہ فرعونی سپاہی جو اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے پر مامور تھے ان سے بچانے کے لیے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہی بتلایا گیا کہ ان کو ایک تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور ان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ کریں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور پھر آپ کے پاس ہی واپس پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں عقل و قیاس کی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور ان کی حفاظت کا ناقابل قیاس انتظام صرف اسی کی طرف سے بتلانے پر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلایا کہ میں حفاظت کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرعون کو اپنی جو ہے حکومت کا تخت کا خطرہ تھا، اس نے خواب دیکھا تھا تو کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ جو ہے وہ تخت پہ قبضہ کر لے گا، تو وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ پھر ان کو میٹنگ ہوئی، ان کے یہاں مشورہ ہوا، ان کو خیال آیا کہ اگر اس طرح لڑکے ختم ہوتے چلے گئے بنی اسرائیل کے تو ہمارے جو ہے جو بہت سخت قسم کے کام ہوتے ہیں، گھر بنانا اور جو ہیوی کام ہوتے ہیں وہ کون کرے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ 1 سال قتل کیے جائیں، 1 سال نہ کیے جائیں۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال قتل کرنے کا سال نہیں تھا، لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت وہ سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو الہام کر دیا کہ بچے کو صندوق میں تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے جب ہم نے وحی کی تیری ماں کو، اس اوحینا، تو لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے خفیہ کلام کے ہیں جو صرف مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہو۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لیے مخصوص نہیں، نبی، رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
تو وہ اوہا رب کا، جیسے کہ ہاں اس میں آتا ہے نا سورۃ النحل میں کہ وہ اوہا رب کا الی النحل، میں شہد کی مکھیوں کو بذریعے وہی تلقین و تعلیم کرنے کا ذکر اسی معنی کے اعتبار سے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے کلام ہے جو صرف مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہو۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لیے مخصوص نہیں، جس طرح شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور آیت میں اوحینا الی بھی اس معنی لغوی کے اعتبار سے ہے۔ اس سے ان کا نبی یا رسول ہونا لازم نہیں آتا کہ وہ نبی یا رسول تھی، ایسا نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ارشادات ربانی پہنچے، باوجود یہ کہ باتفاق جمہور امت وہ نبی یا رسول نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی جو تھی نا، اسی طرح کی لغوی کہ ان کو فرشتے نے آ کے جبریل علیہ السلام نے خبر دی تھی، بیٹے کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح کے لغوی وحی عموماً بطور الہام کے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کسی کے قلب میں ایک مضمون ڈال دیں اور اس کو اس پر مطمئن کر دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے عموماً اولیاء اللہ کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہتے ہیں، بلکہ ابو حیان اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کی وحی بعض اوقات کسی فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم کے واقعے میں اس کی تصریح ہے کہ جبریل امین نے بشکل انسانی متمثل ہو کر ان کو تلقین فرمائی، مگر اس کا تعلق صرف اس شخص کی ذات سے ہوتا ہے نا۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے، جس کو یہ وحی الہام ہوتی ہے۔ اصلاح خلق و تبلیغ و دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بخلاف وحی نبوت کے اس کا منشا ہی مخلوق کی اصلاح کے لیے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لیے مامور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ذمے لازم ہوتا ہے کہ اپنی وحی پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنے وحی کے ماننے کا پابند بنائے۔ جو اس کو نہ مانے اس کا کافر قرار دیتا ہے۔ تو یہی فرق اس وحی الہام یعنی وحی لغوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی اصطلاح میں۔ تو پیغمبروں کو تو نبوت کی وحی آتی نا، اور اس طرح کا الہام جو ہوتا ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے کیا کہ رس چوس، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جبریل علیہ السلام آ گئے تھے، اور یہاں یہ ہارون علیہ السلام کی والدہ کو۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وحی کیا ہوتی، وحی لغوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ بعض بزرگوں کے کلام میں اسی کو وحی تشریعی کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 38۔ اب ہم جس میں ہم نے دیکھ لی وحی کی تفصیل کہ الہامی کیفیت ہوتی جو دوسروں کو نبیوں کے علاوہ جو دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 39 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل۔ تو آیت نمبر 39، انقذفی کے اقذفیہ ڈال دے اسے، پھر تابوتی تابوت میں، صندوق میں، باکس میں، فاقذفیہ پھر اقذفی ڈال دے ہی اسے، فاقذفیہ پھر ڈال دے اسے، فی الیم دریا میں، فلیلقہ پھر یلقہ ضرور ڈال دے گا ہی اسے، فلیلقہ پھر ضرور ڈال دے گا اسے، الیم دریا، بالساحل ساحل پر۔ ہم بھی ساحل کہتے ہیں نا اردو میں بھی۔ تو 500 لفظ جو ہیں اردو کے ایسے ہیں جو عربک میں ہیں، تو 2000 ورڈ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری زبان اردو ہے تو ہمیں 1500 یاد کرنے، تو 500 جو ہے عربی اور اردو کے ایک ہی لفظ ہیں۔ یا خذوہ پکڑ لے گا اسے، عدو دشمن، لی میرا، و عدو اور دشمن، لہو اس کا، وَأَلْقَيْتُ اور ڈال دی میں نے، علیکا تجھ پر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، اور لی تاکہ تصنع تو پرورش کیا جائے، علی عینی میری آنکھوں کے سامنے، عین آنکھیں یا میری، علی عینی میری آنکھوں کے سامنے۔ رواں ترجمہ کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ رننگ ٹرانسلیشن، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا،
میرا اور خود اس کا دشمن کون؟ فرعون، یعنی اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن۔ اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت اے موسیٰ تجھ پر ڈال دی علیہ السلام، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ انک فیہ فی التابوتی فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی و عدو لہ، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا اللہ نے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ مراد فرعون، دشمن کون ہے؟ فرعون، جو اللہ کا بھی دشمن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کرنے کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا، کیونکہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا، وہ تو بچوں کو قتل کرتا تھا نا، تو فرعون کی بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، تو اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی اے موسیٰ، یعنی فرعون کے دل میں ڈال دی محبت، یا عام لوگوں کے دل میں تیری محبت ڈال دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر کیا ہوا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کا کمال اور کرشمہ یہ ہوا کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں پلوا رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی اجرت بھی اسی دشمن موسیٰ علیہ السلام سے وصول کر رہی ہے۔ اسے تو نہیں پتا تھا نا یہ ماں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور صندوق میں ڈالنا ہوا یہ تھا کہ فرعون ایک ڈراؤنا سا خواب فرعون نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر اسے درباری نجومیوں نے یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تہ و بالا کر دے گا اور تمہاری ہلاکت کا موجب بنے گا۔ اس کا توڑ فرعون نے یہ سوچا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے اس نے اپنے تمام اہلوکاروں کو ہدایت جاری کر دی، اور دائیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس وقت کسی بنی اسرائیل کے فرد یا سبطی کے ہاں لڑکا پیدا ہو فوراً حکومت کو اس کی اطلاع کر دیں۔ دراصل فرعون کی اپنی سلطنت کو بچانے کی یہ تدبیر کی بنی اسرائیل کے ہاں ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اس کی حماقت اور ناعاقبت اندیشی پر مبنی تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جو تعبیر نجومیوں نے بتلائی تھی اس کے متعلق دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ وہ تعبیر غلط ہو، اس صورت میں اسے کسی تدبیر کی ضرورت ہی نہ تھی، دوسری یہ کہ وہ تعبیر درست ہو، اس صورت میں بھی فرعون کی کسی تدبیر کا کچھ فائدہ نہ تھا، اس لیے کہ تدبر سے اس تعبیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہو تو تعبیر درست کیسے قرار دی جا سکتی ہے۔ یہی دوسری صورت فرعون سے پیش آئی، اس کی ظالمانہ تدبیر کے باوجود تقدیر غالب آئی، اور جو کچھ اللہ کی مشیت میں تھا وہ ہو کے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دشمن چاہے کتنی تدبیریں کریں، ٹھیک ہے، انڈیویجولی ہمارے خلاف بھی یا اللہ کے دین کے خلاف بھی، تو جو بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہاں بھی غالب آ گئی۔ فرعون کی جو ہے تدبیریں نہیں چلی۔ فرعون کا یہ وحشیانہ حکم ایک طویل عرصے سے بنی اسرائیل پر ڈھایا جا رہا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اس بچے کے فعل کے تصور سے سخت مغموم ہو گئیں۔ یکدم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا کہ اس بچے کی پیدائش کی خبر اہلکاروں کے پاس پہنچنے سے پیشتر ہی، اس سے پہلے ہی اسے ایک تابوت میں، ایک صندوق میں بند کر دے، پھر اس تابوت کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ریور نائل، آپ کو پتہ ہے نا مصر میں ریور نائل چلتی ہے، جغرافی ماشاءاللہ آپ لوگ سب انٹلیکچوئل ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح ایک تو بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے کی منظر کی اذیت سے بچ جائیں گے، دوسرے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ اب آیت نمبر
ہم 40 دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت نمبر 40. اس تمشی، جب چلتی تھی، اختکا، اخت کہتے ہیں بہن کو، کا تیری، اختکا بہن تیری، فتقولو، یہ سب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، ان کو اپنے احسان یاد دلا رہے. پھر تقولو، وہ کہتی تھی، فتقولو، پھر وہ کہتی تھی، حل کیا، ادلکم، میں رہنمائی کروں تمہاری، اللہ من، اس پر جو یکفلہ، کفالت کرے گا اس کی، فرجعنا کا، تو رجا، لوٹا دیا، نا، ہم نے، کا، تجھے، اے موسیٰ، فرجعنا کا، تو لوٹا دیا ہم نے تجھے، الا امی کا، الا طرف، امی ماں کا تیری، الا امی کا طرف تیری ماں کے، کئی تقرہ، کئی تاکہ تقرہ ٹھنڈی ہو، کئی تقرہ تاکہ ٹھنڈی ہو، عینھا، عین آنکھ، ہا اس کی، عینھا آنکھ اس کی. یہ ہا الف فتح ہا کیوں آیا ہے؟ کس کی آنکھ کی بات کی جا رہی ہے، مؤنث یا مذکر؟ جی کون بولے گا؟ ہا الف فتح ہا، صرف الف کیوں آیا، صرف ہا آتا؟ جی جی جی، یہ ہماری اسما جی کا جواب ہے کہ یہ مؤنث ہے. جی جزاک اللہ خیر اسما جی، انہوں نے ریٹن بھیجا ہے. جی جزاک اللہ خیر، کیونکہ مؤنث ہے نا، ماں تھی نا، ماں تو مؤنث ہے، عورت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو آئی نوحا، ولا، اور نہ، تحزن، وہ غم کرے، وقتل تا، اور قتل تا، قتل کیا تھا تو نے، نفسن، ایک جان کو، فنجینا کا، تو نجی، نجات دی، نا ہم نے، کا تجھے، فنجینا کا، تو نجات دی ہم نے تجھے، من الغمی، غم سے، وفتنا کا، اور فتنا آزمایا تھا، نہ ہم نے، کا تجھے، وفتنا کا، اور آزمایا تھا ہم نے تجھے، فتونن، خوب آزمانا، فلبثا، پھر لبثا ٹھہرا رہا، تا تو، فلبثتا، پھر لبث ٹھہرا رہا، تا تو، فلبثتا پھر ٹھہرا رہا تو، سنینا کئی سال، فی اہلی مدینہ اہل مدین میں، ثم پھر جئتا آ گیا تو، علی قدر مقررہ مقرر اندازے پر. قدر جو ہے قضاء و قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں نا، قدر اندازے مقرر وقت کو بھی کہتے ہیں. یا موسیٰ، اے موسیٰ، رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ 40. جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی تمہاری بہن، کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتا دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے. نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک رہے وقت پر یہاں آ گئے. تو ہم دیکھتے ہیں، استمشی اختکا فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے. تابوت جو ہے فرعون کے سامنے پیش کیا جائے. تابوت کو دریا کی موجوں کے ریور نائل میں ڈال دیا تھا نا اللہ کے حکم سے ام موسیٰ نے. تو تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنے تک کا کام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سر انجام دیا. اس سے بعد کے سب کام اللہ تعالیٰ کے اپنے کارنامے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر احسانات ہے. دریا کی موجوں نے تابوت کو دریائے نیل، ریور نائل کی اس شاخ کے رخ دھکیل دیا جس پر فرعون کا محل واقع تھا. اس مقام پر ایک لہر اٹھی جس نے اس تابوت کو ساحل پر فرعون کے محل کے پاس پھینک دیا. پھر اتفاق کی بات یہ کہ یہ تابوت فرعون کے سامنے پیش کیا گیا جو اے موسیٰ میرا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن تھا. تو میرا اس لحاظ سے کہ وہ میرا نافرمان تھا. میرا دشمن یعنی اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن فرعون کیسا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تو رب اعلیٰ ہوں.
اور میرے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا۔ ربکم الاعلیٰ، میں خدا ہوں، اور تمہارے لیے اس لیے کہ وہ تمہیں جان سے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کیسے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جان سے ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس بنی اسرائیل سے ایک بچہ ہوگا جو اس کے تخت کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر میں نے تمہاری ایسی پیاری صورت بنا دی تھی کہ جو بھی تمہیں دیکھتا تمہیں پیار کرنے لگتا، اس کا دل تمہاری محبت سے بھر جاتا تھا۔ یہی بات تمہاری زندگی کا ذریعہ بن گئی، اور یہ سب کچھ میری نگرانی میں اور میرے ارادے سے ہو رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا کہ تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ فرجعناک الی امک کئی تقر عینھا ولا تحزن، اور غم زدہ نہ ہے۔ فرعون کے ہاں موسیٰ کی تربیت، تو پھر تمہاری تربیت کا یہ سامان کیا کہ جب تمہاری والدہ نے تابوت کو دریا کے حوالے کیا، صندوق کو، تو اس نے اپنی بیٹی یعنی تمہاری بہن کو یہ تاکید کر دی تھی کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ چلتی جائے اور اس تابوت کی نگرانی کرتی رہے کہ اس تابوت کا کیا انجام ہوتا ہے، تاکہ اسے پتہ چل گیا کہ تم فرعون کے گھر میں پہنچ گئے ہو۔ ایسا پیارا بچہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ بالآخر اس نے اپنے خاوند فرعون کو اس بات کا قائل کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کون سی انا یا دائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ جو بھی انا لائی جاتی، سیدنا موسیٰ اس کا دودھ پینے سے کراہتے تھے۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ بن گیا تھا۔ جب یہ بات عام ہوئی تو سیدنا موسیٰ کی بہن نے وہاں حاضر ہو کر کہا، میں تمہیں ایک آیا کی نشاندہی کرتی ہوں، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے علیہ السلام اپنی ماں کا عطا پتہ بتلایا، اسے بتلایا گیا تو بچہ فی الواقع اس کا دودھ پینے لگا۔ کیا ظاہر ہے وہ تو ماں تھی نا۔ پھر فرعون اور اس کی بیوی نے یہ سیدنا موسیٰ کی ماں کے یہ بچہ سیدنا موسیٰ کی ماں کے حوالے ہی کر دیا، اور اس کی سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی۔ وہ تو اسے انا اور دائی سمجھتے تھے نا، اس لیے پیسہ دے رہے تھے، اجرت دودھ پلانے کی، اور اسے بچے سمیت واپس اپنے گھر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح اے موسیٰ، ہم نے حیرت انگیز طریقے سے تمہاری پرورش کا بندوبست کر دیا۔ تم خود بھی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے، تربیت بھی ہونے لگی، اور تمہاری ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں۔ اس طرح ہم نے تمہیں موت کے منہ سے بچایا، اور بچپن میں تمہاری تربیت کا انتظام اسی فرعون کے ہاتھوں کروایا جو تمہاری جان کے در پہ تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا مر جانا، اور اس واقعے کی تفصیل سورۃ القصص میں بھی ہے نا، یہاں بھی آ گئی۔ اجمال یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی فرعونی نادانستہ طور پر مارا گیا تھا۔ آپ نے اسے صرف ایک مکہ مارا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو ہم نے تمہیں مدین کی راہ دکھائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت قوی تھے، بہت مضبوط آدمی، بہت اسٹرانگ تھے۔ تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی اسرائیلی، اور ایک قبطی فرعونی قوم کا۔ تو وہ دونوں جدا نہیں ہو رہے تھے، ظاہر ہے انہوں نے چھڑانا چاہا، دونوں کو الگ کرنا چاہا، لڑے جا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک اس کو چانٹا، ایک تھپڑ رکھا، وہ اتنے مضبوط تھے کہ اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی اس کو ارادے سے نہیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو آپ نے اسے صرف مکہ مارا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہم نے تمہیں مدین کی راہ دکھائی، اور اس کے نتیجے میں جو تمہیں سزا کے طور پر موت کا خطرہ تھا اس سے نجات دی۔ اس کے بعد بھی تم پر کئی آزمائشوں کے دور آئے جن میں ہم تمہاری مدد کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا موسیٰ، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک رہے وقت پر یہاں آ گئے۔ تو تقدیر کے مطابق اسباب ضرور بنتے چلے جاتے ہیں۔ تم مدین پہنچے تو بالکل ایک اجنبی مسافر تھے، ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اقصی المدینہ تھا، شہر کے کونے سے
مصر میں جب یہ تھے، دوپہر کا وقت تھا، خاموشی تھی، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کل جو تم سے قتل ہو گیا ہے تو جو ہے دربار میں جو ہے تمہاری قتل کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچ گئے۔ تو تم مدین پہنچے تو بالکل ایک اجنبی مسافر تھے، پھر ہم نے تمہارے لیے ایسے سامان مہیا کر دیے کہ تم مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس باعزت طور پر رہنے لگے، سالہ سال ان کی بکریاں چرائی۔ اس سے بھی تمہاری تربیت مقصود تھی، کیونکہ ہر پیغمبر نے نا بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ بکریاں چرانے سے ایک تربیت ہوتی ہے نا۔ بکریاں ایسے جانور ہیں، کسی کے ریوڑ میں گھس گئی تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ بہت کنٹرول اور نظم و ضبط اور صبر سیکھتا ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوا، کیونکہ وہ تو مدین سے مصر جب پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے، بیٹھ گئے تھکاوٹ میں۔ ربی انی انزلتم، جو ہے نا وہ دعا کی تھی کہ اللہ خیر فقیر، کہ میں تم نے یا اللہ میں جو تو بھی احسان جو بھی تم پہ نعمت دے، میں اس کا فقیر ہوں۔ پھر وہ دعا مانگی تو پھر ان کی وہ دو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے کی جب تک یہ سارے لوگ، سارے چروائے، سارے لوگ پانی نہیں بھر لیتے ہم یہیں ٹھہری رہیں گی، ہم پانی نہیں بھر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے جا کے بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک لڑکا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور وہ جو ہے اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو اجرت دی جائے۔ تو اب شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، وہ انہیں بلا لائی۔ تو پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک جوان لڑکے کو شعیب علیہ السلام تو ایسے نہیں رکھ سکتے، تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوا تو تمہاری یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ پھر مدین میں معینہ مدت گزارنے کے بعد پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ 10 سال رہوں گا۔ پھر مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے معینہ، اب ان کو نوکری بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، بکریاں بھی ان کی چراتے تھے، گھر بھی بس گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ان پہ احسان کیا۔ پھر مدین میں معینہ مدت گزارنے کے بعد تمہیں اپنے وطن واپس جانے کا خیال آیا۔ سردیوں کی طویل اور اندھیری رات میں تم بال بچوں سمیت سفر کر رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ یہ سارا ہم پچھلی آیت میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب تم آگ دیکھ کر ادھر آ گئے ہو تو راستے کا اتا پتہ تم معلوم کرو، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ آگ کے انگارے لے جاؤ۔ تو یہ سب کچھ اتفاقاً ہی نہیں ہو گیا، بلکہ تم ٹھیک ہماری مشیت اور اندازے کے مطابق یہاں پہنچے۔ بندہ سوچتا کچھ ہے کہ انہوں نے سوچا گھر والوں کے لیے آگ تاپنے کے لیے کوئی لکڑی پہ آگ لے آؤں، راستہ کھو گیا تو وہاں آگ جل رہی تو ضرور کوئی بندے ہوں گے جو مجھے راستہ بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہو گیا، بلکہ تم ٹھیک ہماری مشیت اور اندازے کے مطابق یہاں پہنچے ہو۔ ہم تم کو یہاں اس وقت اور اس حال میں لانا مقصود تھا، تو تمہارے لیے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ تم از خود یہاں پہنچ گئے۔ اور وہاں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، ان سے کلام کیا، ان کو جو ہے ید بیضا اور عصا معجزے دیے۔ یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت دریا میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا ذرا دیکھتی رہو یہ کہاں کنارے لگتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خوارگی کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، بلا لائی۔ جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر اور مشیت سے گٹا گٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر کہ ایک فرعونی کو صرف گھونسا مارنے سے مر گیا۔ تو اور سورہ قصص میں بھی سارا واقعہ ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ قصص بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فتون اور دخول اور خروج کی طرح مصدر، یعنی ہم نے تجھے خوب آزمایا، اور یہ ہے کہ یعنی ہم نے تجھے کئی مرتبہ بار بار آزمایا یا آزمائشوں سے نکالا۔ مثلا جو سال بچوں کے قتل کا تھا تجھے پیدا کیا، تیری ماں نے تجھے سمندروں کی موجوں کے سپرد کر دیا، تمام دریاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا
تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا وغیرہ۔ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدد اور چارہ سازی کرتے رہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو احسانات، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ یہ اس طرح ہم نے آزمایا۔ یعنی فرعونی کی غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا اور وہاں کئی سال رہا، وہاں شادی بھی ہو گئی، نوکری بھی مل گئی۔ یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ ثم جیتا القدری یا موسیٰ، یعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت، موسیٰ علیہ السلام، جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا قدر سے مراد عمر ہے، یعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لیے موضوع ہے، یعنی 40 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی جب آپ کو پکارا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہم نے ان آیتوں میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے زندگی بچا لی، دوسروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، کہ اتنا اچھا چہرہ ان کا لگنے لگا تھا کہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور فرعون کی بیوی نے جو ہے اس کو دیکھتے ہی ان کو کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور پھر سب کی چھاتی حرام کر دی، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ پھر ان کی بہن جو کنارے کنارے چل رہی تھی، جب اس نے کہا کہ میں کسی کا پتہ بتاتی ہوں شاید وہ ان کا دودھ پی لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا گیا۔ یہ بھی ایک احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، یہی سب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصر میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا نادانشتہ طور پر، تو آپ کو اس سے بھی نجات دے دی، شعیب علیہ السلام کے گھر پناہ مل گئی آپ کو۔ مدین جا کے موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ فراہم کیا، شادی بھی ہو گئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ تو چلے آپ لوگوں کا Q&A ہے 37، 38، 39، 40۔ آپ نے تلاوت بھی سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، اور میں نے کافی تفسیر لمبی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کون کون سے احسانات کیے، چلے بتائیں، کون بتائے گا؟ ابھی جو آپ 4 آیات آپ نے پڑھی سمجھی، بسم اللہ۔ سابقون الاولون کون ہے؟ جی بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کون کون سے احسانات کیے، 37 آیت سے 40 تک، بسم اللہ۔ جی جی قمر بہن کا جو ہے مائک انہوں نے انمیوٹ کر دیا، جی بولیں قمر بہن۔ اچھا اسما بہن، اسما جی کا بھی آ رہا ہے، اللہ نے ان کو فیملی دی، جی بالکل بالکل، خاندان دی، جی جی قمر بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ نے انمیوٹ ہاں کیا۔ وہی یہ سب سے پہلے احسان بتایا، اللہ نے احسان کیا تھا کہ ان کو دریا میں ڈالنے کے بعد میں بھی ان کی حفاظت کی، اور پھر آٹومیٹک ماں کے پاس دودھ پینے کے لیے پہنچا دیا، اور پھر جب انہوں نے ایک شخص کو گھونسا مارا تو اس سے اس کو نجات دی اور ان کو مدین میں لے گئے، اور وہاں پھر شعیب علیہ السلام کے گھر گئے، اور پھر ان کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، اور بعد میں انہیں نبوت بھی دی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمی۔ ہماری سسٹر سروت کا بھی مائک انمیوٹ ہے، جی جی سسٹر سروت بسم اللہ۔ جی جی بسم اللہ السلام علیکم۔ میں بولی سسٹر کہ سروت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ انہیں جو ہے وہ باسکٹ میں رکھ کے اور انہیں اس میں ڈال دیں۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اس سال اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی جس سال فرعون نے خاص طور پہ ان کی لڑکوں کو مارنے کا سال رکھا تھا، جی لیکن اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا کر کے اسی کے گھر میں ان کی جو ہے وہ تربیت بھی کرائی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ احسان کیا کہ ان کے چہرے پہ ایک خاص محبت ڈال دی، تو جی جو بھی کوئی ان کو دیکھتا تھا تو وہ اس بچے سے جو ہے وہ اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ جی پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری ساری خواتین کا دودھ سے انہوں نے انکار کر دیا، یہ تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس دوبارہ جا سکیں۔ تو یہ سارے احسانات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو ان کی بہن نے جو ہے جو ان کے ساتھ جا رہی تھیں، انہوں نے جب سجیسٹ کیا کہ بھئی میں آپ کو ایک ایسا بچہ خاتون کا بتاتی ہوں کہ وہ ان کو فیڈ کریں گی، تو اللہ تعالیٰ نے واپس انہیں اپنی ہی ماں کے پاس لوٹا دی۔
جی بھیا کی بارک اور اللہ میں السلام علیکم، میں بتائی تھی کہ فیک۔ ماشاء سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبے میں بند کر کے پھر دریا میں ڈال دیا تھا، تو یہ کہ ان کو ان کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی، جب ماں مل گئی تھی، جیسے دودھ پلانے کے لیے جب وہ رو رہی تھی جیسے میٹھا اسلام، تو ان کی ماں سے ملا دیا تھا، اور ان کی بہن بھی دیکھی تھی، وہ کہاں جاتی جیل ان پہ احسان کیا، یہ بھی احسان کیا کہ ان کو فیملی دی، جب ان کو ان کی فیملی دی، جیسے واپس فیملی دی تھی، بالکل ان بالکل کو چلے مارے، یہ بھی احسان کیا ان کو مارا نہیں تھا بلکہ ان جی کو بیٹا بنا لیا تھا، کہ ان کے چہرے پہ دیکھتی تھی جو خاص انسیت ہوتی تھی، بہت اچھا، اچھے تھے وہ، نبی نبوت عطا کی تھی انہیں، یہ بھی احسان کیا تھا، جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی بارک اللہ فی، بارک اللہ فی علمک، اور ماشاء اللہ۔ تو اور پھر اب بڑے ہونے کے بعد جب انہوں سے ایک قبطی کا غلطی سے، ان کا انٹینشن نہیں تھا، غلطی سے ان سے وہ جو قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ بھی معاف کیا ان کو، اس کے لیے بھی، اور وہ مدین چلے گئے، اور وہاں پھر ان کی فیملی ہو گئی، جیسے ابھی میری بہن نے بتایا۔ جی بالکل، بارک اللہ فی علمک، بالکل کریکٹ۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کون کون سے احسانات کیے، آیت 37 to 40 سب نے جواب دے دیا ماشاءاللہ، جو جس کے سبھی جواب دینا چاہتی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن جو انمیوٹ پہلے ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچائی، دوسروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا قبطی کا، بنی اسرائیل اس کی فرعون کی قوم سے، تو آپ کو اسے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ فراہم کیا، ماشاءاللہ سبحانک اللہ۔ چلے اب ہم آیت نمبر 41 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور وَاسْتَنَعْتُكَ و اور یہ ہماری ہاں کون سی آیت ہے، آیت نمبر 41 ہے، ٹھیک ہے، ہم آیت نمبر 41، وَاسْتَنَعْتُكَ و اور استنا چن لیا، چن لیا میں نے، تو میں نے و اور استنا چن لیا، تکا تجھے، وستنا تکا اور چن لیا میں نے تجھے، لیے نفسی اپنے، لی نفسی اپنے نفس کے لیے، وستنا تکا لی نفسی، رواں ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ تو یہ جو ہے نا استنا کا جو لفظ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، الف سین تو نون عین، استنا، سواد نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی چننا، منتخب کرنا، اس سے مراد ہے پہلے کسی کو چننا، اس کے بعد اسے اپنے مرضی کے مطابق ڈھالنا، اور کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن بھی لیا، اور انہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے فرعون کے گھر، بادشاہ کے گھر پرورش کرائی۔ میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے چن لیا، یہاں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ایک خاص رنگ میں ڈال کر اس سے کام لیتا ہے۔ تو ہم سب بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا کام کریں، چاہتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے خاص انداز میں ڈھلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب 3 بجے آپ کو دل چاہتا ہوگا نیپ کر لیں، قیلولہ کر لیں، دن بڑا ہے، یا چاہتا ہوگا چائے وائے پی لیں، تو کوئی خواہش تو ماری نا آپ نے، اور پھر اللہ کا پسند کا بننا ہے، تو بعض اوقات انسان پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن انسان ان پر صبر کر کے کہ اللہ مجھے اپنے لیے چن لے، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا، تو اللہ مجھے اپنے کام کے لیے چن لیے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اور جب چن لیا اور اتنا قریب کیا اور سرگوشی کی، نبوت دی، اور پھر اس کام کے لیے بھیجا ہے نا، پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بھیج کے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 42، اذهب انت واخوکا، ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں 42 کا، بھی آیاتی ولا تنیا فی ذکری، ماشاءاللہ 135 آیات ہیں، آپ تو ماشاءاللہ 1/3 تو کر چکے اس سورت کا۔ اذهب جاؤ، انتا تم، و اخو کا و اور اخو بھائی کا تمہارے، و اخو کا اور بھائی تمہارا، بھی آیاتی، بھی ساتھ، آیاتی نشانیاں، یا میری، بھی آیاتی ساتھ میری نشانیوں کے، ولا اور نہ، تنیا تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں۔ اچھا یہاں تنیا میں کون سا ایسا الفابیٹس ہیں اور حرکتیں جو آپ کو دو بتاتی ہے تسنیہ کا صیغہ،
کون بتائے گا؟ کیا چیز بتا رہی ہے؟ تنیا جی، یا علی فتایا، یہ ہماری سسٹر اسما کا جواب آ گیا. یا علی فتایا، یا تو خالی یا بھی ہوتا نا تو وہ تو میرا متکلم ہو جاتا، ضمیر متکلم. تو تم دونوں یا علی فتایا، تم دونوں سستی نہ کرنا فی ذکری، میری یاد میں، اور بھی آیاتی، ساتھ میری نشانیوں کے. تو کون سی نشانیاں، کون سے معجزے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو؟ پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں آپ. جی، عصا اور ان کا جو ہاتھ جو تھا وہ جی، جزاک سفید. اللہ خیر. جی، ید بیدا اسا، جزاک اللہ خیر. مطلب جیتے بیدا، اور ایک یہ کہ اشا. اسا جی. اب تو اپنے بھائی سمیت جزاک اللہ خیر. نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، رواں ترجمہ. اب تو اپنے بھائی سمیت، ہارون بہن تھے نا ان کے بھائی، میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. دیکھیں ہم سب کے لیے اللہ کے ذکر میں سستی نہیں کرنی ہے. اب نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار. مجھے پتا ہے ابھی اثر ہوگی، آپ لوگ یہ جیسے ہی ختم ہوگا، ہمارا خیر دن لمبا ہے، 1.5-2 گھنٹے بعد ہوگی، تو آپ لوگ جب بھی ہو اثر پڑھیں گی، اذکار کریں گی. صبح شام کے اذکار کرتی ہیں آپ لوگ، اشراق تک، بیٹھ تک، فجر کے بعد کرتی ہیں. اس کے بعد سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، چلنے کی دعا، سواری کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، ایلیویٹر میں جانے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، سلام کرنا ہے تو وہ ماشاء اللہ ہر وقت کی دعا بھی، سارا کچھ ذکر میں. اور افضل الذکر، افضل الذکر کون سا ہے، کیا ہے، کون بتائے گا؟ افضل الذکر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں جی. لا اور الہ الا اللہ. اور قرآن مجید جو ہے، قرآن کا پڑھنا افضل الذکر ہے. ٹھیک ہے. جی تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ، معجزے کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یعنی یہ کبھی یہ کام دیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ذکر بھول جاؤ، تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا. ٹھیک ہے. تو اور پھر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس پہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی نا، ایزا بنتا واقع کا بے آیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، ذکر میں سستی نہ کرنا. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو آپ بھی ایک طرح سے میری بہنوں چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ کن راستوں پر جا رہے ہیں، اللہ نے وہ راستہ موڑ کر آپ کو یہاں لا اٹھایا کہ آپ قرآن سیکھیں، تدبر کریں، تفسیر سے پڑھیں، حدیثیں پڑھیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے ٹاپکس بھی ہوتے ہیں. اب کل ہی ہمارا عدل پہ گزرا، اس سے پہلے ہمارا ایک ہمارے پارے میں آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک. پلسرات پہ آ گیا تھا، پھر ہمارا اس پہ آ گیا تھا حشر پہ. یہ چننے کی علامت ہے. پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کرتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ نا. جب بھی کوئی نفلی روزہ ہوتا ہے، ابھی محرم گزری تو اس کے بھی ہم نے روزے رکھے تھے، اور ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں. تو ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 8 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، اس کو روایت کرتے ہیں ابو انابہ الخولانی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. آپ کو پتہ ہے نا قبلہ تبدیل ہو گیا تھا. پہلے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. پھر سیقول الصفحاء، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ قبلہ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بدل گیا تھا خانہ کعبہ کی طرف. تو یہ جو تھے الخولانی رضی اللہ عنہ کے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ ہمیشہ اس دین میں نئے پودے اگوا کر ان سے اپنی اطاعت کراتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیا پودا ہی رکھے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. ہماری آیت میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وحی کر کے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ذریعہ یعنی تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں مسند احمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو آپ اللہ کے خاص بندے ہیں. سنن ابن ماجہ 215 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سب نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. تو اللہ والے کون ہیں؟ ہم اہل القرآنی،
اور جو اللہ والے اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں، اہل اللہ و خاصتہ، تو آپ لوگ کون ہیں؟ اہل القرآن ہیں، اہل اللہ ہیں، و خاصتہ اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ ہے ذکر کہ اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی طرف شغف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن سے تعلق زیادہ ہے آپ کا، اور آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ اللہ کے ہاں وی آئی پی ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی وی آئی پی تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا اور فرمایا کہ ولا تنیا فی ذکری، اور اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ دیکھو، تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، ولا تنیا فی ذکری۔ اور یہ حدیث بھی پڑھ لی کہ وہ کون ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے؟ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تو بالکل مایوس نہ ہو، ابھی کوئی فون کال مس ہو گئی، فیملی میں بھی کوئی ڈسکشن چل رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی بازاروں میں اس وقت کچھ ہے، کچھ اس وقت کچھ بھی بٹ رہا ہو، ہوا خیر مما یجمعون، تو یہ قرآن جو ہے وہ سارا کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، اس سے ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سورۃ یونس میں کہ یہ دنیا جمع کرنے سے بہتر چیز اس وقت آپ جمع کر رہی ہوتی ہیں، اور جواب سوال اتنی اٹینٹیولی دے کر رہی ہوتی ہیں، ماشاء اللہ تدبری ہوتا ہے نا سوال جواب۔ پھر نمبر 43، اذهبا الى فرعون انه طغى، یہ پہلے بھی آیت گزر چکی تھی، سورۃ النازعات کا بھی ہم نے حوالہ لیا تھا۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اذهبا، یہ ہماری آیت نمبر 43 ہے، ٹھیک ہے۔ اذهبا دونوں جاؤ، اب یہاں دونوں تسنیہ کیسے پتہ چلتا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام؟ کون سا حرکت یا الفابیٹ آپ کو بتا رہے ہیں؟ اذهبا تسنیہ، تم دونوں جاؤ، کون بتائے گا؟ جی کیسے پتہ چلا دو ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ جو ہے نا با الف فتح با، یہ نا دونوں جاؤ بتا رہا ہے، اور قالا بھی آگے آ رہا ہے، وہ جو ہمیں بتا رہی الا فرعون، طرف فرعون کے، انہو بے شک وہ طغا سرگش ہو گیا ہے۔ اب رننگ ٹرانسلیشن، تم دونوں فرعون کے پاس، جو دونوں سے مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، بہت ہی سرکش ہو گیا ہے۔ یہ وصف بھی اللہ سے دعا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ جو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس کے بعد آیت نمبر 44، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ میں نے کر دیا، فقولا، پس دونوں کہو، پھر لام علی فتح لا، الف الف آ رہا ہے، لہو اسے، قولن بات، لینن نرم، لعلہ شاید کہ وہ، یتذکرو وہ نصیحت پکڑے، او یا یکشا وہ ڈر جائے۔ تو رواں ترجمہ، اسے نرمی سے سمجھاؤ فرعون کو، تم دونوں، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ تو یہ وصف بھی اللہ سے دعا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اور نرمی سے قریب آتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ بچہ بھی نرمی سے بات سمجھتا ہے نا۔ اور جاؤ تم دنوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، اسے نرمی سے بات کہو، فقولا لہو قولا لینا، کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ اس سے نرمی سے بات کرنا، فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنے کو کہتے ہیں، تو میری بہنوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے۔ نرمی سے بات، نرم بات جو ہے، یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے فرعون یا ڈر جائے، تو بی ہوپ فل، ہمیشہ پر امید رہے، فرعون سے بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ کوئی ایسا ہے آپ کی فیملی میں، بچوں میں سے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ بعض بچے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے ماؤں کا اکثر فون آتے ہیں، دعا کریں میرے بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنی پیاری ہے، تو دعا کرتے ہیں، ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعائی، وغیرہ وغیرہ، ساری دعائیں آپ کو آتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ انسان کسی کے پاس بھی جائے،
خواہ کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، کبھی بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہارتا، پورے کانفیڈنس سے جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، بگڑے ہوئے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو ایک بات بتاتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں اسے ساری زندگی ہدایت نہیں ملے گی۔ ارے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں ایسی بات سنا ہوگا نا؟ تو کبھی نہیں کہنا چاہیے ایسی بات، ہمیشہ اچھی دعائیں، اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کو کس نے ججمنٹ کرنے کا حکم دیا؟ ہم تو ججمنٹل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ فلاں کو ہدایت نہیں ملے گی، فلاں جنت میں نہیں جائے گا، فلاں دوزخ میں؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، بلکہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے کسی کو بھی کسی وقت بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اس لیے مایوس ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہو کہ اللہ کی ذات سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں نا۔ اللہ کی ذات سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو اکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نرم بات کہنے سے مراد اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا ہے، لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں اس سے کہنا کہ تیرا رب ہے، تجھے مر کر اللہ کے وعدے پر پہنچنا ہے جہاں جنت دوزخ دونوں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ فرماتے اے اسے میرے دروازے پر لا کھڑا کرو، الغرض تم اس سے نرمی اور آرام سے گفتگو کرنا فرعون سے، تاکہ اس کے دل میں تمہاری باتیں بیٹھ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل 125 میں، ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 3 ہدایت دی ہیں، حکمت، دیکھیں، بالحکمتی، اور موعظۃ الحسنہ، ٹھیک ہے، اور جدال بالاحسان، ٹھیک ہے، جادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ سب الگ الگ 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی مخالفین میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو اہل عقل و خرد ہوتے ہیں جو صرف معقول دلائل سے ہی قائل ہو سکتے ہیں، انہیں آپ حکیمانہ انداز میں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے وہ لوگ جو زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے مگر عقل سلیم رکھتے ہیں، ضدی اور نرم نہیں ہوتے ہیں، انہیں پند و نصیحت اور انداز سے سمجھائیے، یہی چیز ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ تیسرے وہ لوگ جو کج، بحثی، ضدی اور ہر درم ہوتے ہیں، ان سے آپ کو دلیل بازی سے کام لینا ہوگا۔ الزامی جوابات اور مناظرے کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن ان سے بھی احسن طریقے سے دلیل بازی کیجیے۔ انہیں صرف حقائق سے آگاہ کرنا آپ کے ذمے ہے، منوا کے چھوڑنا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ مخاطب کچھ سمجھنے کی بجائے ضد بازی پر آ گیا ہے تو پھر اس سے اعراض کیجیے۔ ایسے لوگوں پر اپنا وقت اور محنت صرف نہ کیجیے، اس کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان میں فرمایا این یذکر او ارادہ شکورن، آپ جو چاہیں اسے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ اب جو چاہے اس قرآن سے جو نشانی بتائی نا رات دن کی کہ اللہ تعالیٰ کی سپرفیشل پاور ہے، اس کو مانے یا نہ مانے، اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں کہتے رہنا ہے سب سے، ٹھیک ہے، اور دعائیں بھی کرتی رہنی ہے انشاءاللہ۔ اور جو ہے کافر ہی اللہ کی ذات سے مایوس ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات ہمیشہ نرمی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ دوسرا اگر سرکش بھی ہو، جیسے فرعون کے پاس بھی اللہ نے بھیجا، سرکش بھی دکھائی دے تو بھی نرمی سے ہی بات کرنی چاہیے، تو ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ تو بس چلے، آپ کا Q&A ہے، اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں آیت 44 پہ۔ ماشاءاللہ 1/3 ہو گئی آپ کی، 135 اس میں آیت ہے، 1/3 آپ نے کر لی۔ تو آپ کا کوئز ہے، اس آیت میں ایک داعی دین کے لیے کیا سبق ہے؟ کون بتائے گا؟ سامنے ہی ہے آپ کے سامنے، اور انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا، ماشاءاللہ IT انچارج ہے بھائی۔ اس آیت میں ایک داعی دین کے لیے کیا سبق ہے؟ آپ بھی داعی دین ہیں، پڑھتی ہیں، لوگ آپ سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ جی سسٹر سرورت کا مائک انمیوٹ ہے، جی بولیے۔
نرمی کے ساتھ اور اخلاق، بلند اخلاق کے ساتھ جو ہے جی وہ اللہ کے دین کی طرف ہاں، دعوت اور دیں۔ ہماری اسما جی کا بھی آ گیا، نرمی سے بات کریں جی۔ چلیں بھیا کی بارک میں گئی اللہ تھی فیک، ہم تلاوت نرمی سن کے لیتے ساتھ ہیں۔ بات کرنا ہے، جی 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 نصیحت جی جی سے انم جی جی قبول کر سکیں، جی، بارک اللہ فیک۔ ہے نا کہ لوگ نصیحت سے قبول کر سکیں اور سیکھیں کہ کیا ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، کہ نرمی کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کے دل میں اتر جائے اور لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جی تو ہمیں بالکل سکھا جاریہ ہو جائے گا۔ بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ جی چلیں، تلاوت کا حصہ ہوتا ہے تعلیم القرآن، تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے پھر اینڈ کرتے ہیں۔ اور آپ یہ چاروں آیتوں کو دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا، اس کو ایبزارب کیجئے، کیا سمجھ آتا ہے۔ چلیں اسی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ جمعے کو ہماری ملاقات ہوگی 3 بجے انشاءاللہ، تو چلیں میں پھر اینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے میں اینڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اینڈ کروں جی؟ چلیں انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی، میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ کوئی کچھ بولے گا یا میں اینڈ کروں؟ چلیں میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ، جمعے کو ملاقات